ہمارا معاشرہ آج عدم برداشت کے راستے پہ چل پڑے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ بڑے بڑے جھگڑے ہو رہے ہیں، معمولی معمولی باتوں پہ گھر اجڑ رہے ہیں۔ سبب کیا ہے؟ برداشت نہیں۔ حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلاف جو الفاظ بولے گے آپ سنتے رہے، اور پھر اس فقیر سے فرمایا کہ آپ نے تو تھوڑے لفظ بولے ہیں، میں تو اس سے زیادہ کا حقدار۔ زبدۃ المقامات میں ہے، جس درویش نے یہ واقعہ بیان کیا وہ کہتے ہیں میں نے خواجہ باقی باللہ سے بڑھ کر عاجزی کرنے والا نہیں دیکھا، میں نے اپنی زندگی میں خواجہ باقی باللہ سے بڑھ کر بے نفس شخص نہیں دیکھا، زیادہ عاجزی کرنے والا نہیں دیکھا۔ کہ آپ کے خلاف باتیں ہو رہی ہیں اور آپ فرماتے ہیں بھی یہ تو تم تھوڑے عیب بیان کر رہے ہو، کئی باتیں ایسی ہیں جو تم سے چھپی ہوئی۔ برداشت۔ اللہ تعالی ہمیں ان صوفیاء کی تعلیمات پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری طبیعتوں میں اللہ تعالی تحمل اور برداشت کو پیدا فرمائے۔ یہ برداشت کرنا عیب نہیں ہے، بلکہ یہ تو ایک طاقت ہے۔ برداشت کرنا کمزوری نہیں ہے، بلکہ یہ تو سنت مصطفیٰ ہے۔ برداشت کرنا کمزوری ہے۔ بعض اوقات شیطان جو ہے نا وہ انسان کو حج مارتا ہے۔ حج مارنے کا مطلب سمجھتے ہیں کہ پیچھے سے کمر میں نا انگلی مارنا۔ بعض اوقات شیطان انگلی مارتا ہے انسان کو، بھی تیرے اندر کوئی کمی ہے، تو برداشت کر رہا ہے، تو کوئی کمزور ہے کہ برداشت کر رہا ہے، تو پھر انسان فوراً انا پرستی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو اگر کبھی شیطان برانگیختہ کرے، اگر کبھی شیطان ابھارے بھی تو کوئی کمزور ہے جو برداشت کر رہے، یا تیرے اندر کوئی کمی ہے جو تو برداشت کر رہے، تو اس وقت میری یہ بات یاد رکھیں، برداشت کرنا یہ کمزوری نہیں ہے، برداشت کرنا عیب نہیں ہے، برداشت کرنا سنت مصطفیٰ ہے۔ برداشت کرنا میرے آقا کریم کی سیرت پاک ہے۔ مشرکین کی شرائط مان کے حضور صلح کر کے آ رہے ہیں اور اللہ فتح کی بشارت عطا فرما رہا ہے۔ تو برداشت کرنے سے اگر گھر بچتا ہو تو برداشت کرنا چاہیے یا گھر اجاڑ دینا چاہیے؟ برداشت کرنا چاہیے۔ کسی درویش نے کہا تھا کہ جھکنا زندوں کا کام ہے، مردہ تو اکڑا ہوا ہوتا ہے۔ سمجھ گئے میں کیا عرض کر رہا ہوں؟ زندہ یہ ہوتا ہے جو لچک لے لیتا ہے، اور اگر کچھ لچک لینے سے رشتہ بچ جائے، اگر لچک لینے سے گھر بچ جائے، تو لچک لینے میں خدا اور اس کے رسول کی رضا ہے۔ جہاں تک شریعت مطہرہ اجازت دے انسان کو نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ 3 پہلو میں نے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت پاک سے بیان کیے۔ خدمت کرتے، والدہ سے دعا لیتے، اور دوسرا خدمت خلق، اور تیسرا عاجزی و انکساری۔ ایک کرامت آپ کی بیان کر رہا ہوں اور ایک آپ کا ملفوظ مبارک، اور اس پر گفتگو کو سمیٹ لوں گا۔ آپ کی جو کرامت بیان کر رہا ہوں اس کو حضرت شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر عزیزی میں رقم فرمایا ہے۔ دہلی کے مشہور علمی خانوادے کے چشم و چراغ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی مفسر ہیں، محدث ہیں، محقق ہیں، مصنف ہیں، ادیب ہیں، مورخ ہیں اور فقیہ ہیں۔ بڑی شان اللہ نے آپ کو عطا کی تھی۔ انہوں نے تفسیر عزیزی میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ رات کے وقت حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خانقاہ پہ کچھ مہمان آ گئے۔ رات کا وقت تھا، کھانا نہیں تھا تیار ہو سکتا۔ آپ نے نان بائی کو بلایا، وہ جو تنور پہ روٹیاں پکاتا تھا اس کو بلایا، اور اسے کہا اچانک مہمان آ گئے ہیں، کوئی کھانے کا اہتمام کرو۔ اس نے بھی سوچا آج مرشدوں سے کچھ لینے کا موقع مل گیا ہے۔ اس نے بھی کوئی خفگی کا اظہار نہیں کیا، ابھی رات اتنا وقت ہو گیا اب کہاں سے ہو سکتا ہے، نہیں، اس نے بھی سوچا کچھ حاصل کرنے کا موقع مل گیا ہے۔ اس نے کہا حضرت آپ پریشان نہ ہوں، میں کھانا لے کے آتا ہوں۔ کھانا تیار کیا، دسترخوان بچھائے، مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ خوش ہوئے۔ دوسرے دن اس نان بائی کو بلایا اور اس کو بلا کے فرمایا مانگ کیا مانگتے ہو، کیا چاہتے ہو؟ اس نے عرض کیا حضور
مجھے باقی بلا بنا دیں، مجھے اپنے جیسا بنا دیں، میرے اوپر اپنا رنگ چڑھا دیں، لوگ مجھے دیکھیں تو آپ نظر آئیں۔ اور کامل مرید وہی ہوتا ہے جو فنا فی الشیخ کے اس مقام پہ ہوتا ہے کہ دیکھیں مرید کو نظر پیر آتا ہے۔ فنا فی الشیخ کے اعلیٰ مقام تک مجھے پہنچا دیں، توجہ اتحادی مجھے دیں، میرے اوپر اپنا رنگ چڑھا دیں۔ خواجہ صاحب مسکرائے، فرمایا توجہ اتحادی میں دے سکتا ہوں پر تو برداشت نہیں کر سکتا۔ توجہ کی مختلف قسمیں، ایک ہے توجہ انعکاسی، ایک ہے توجہ اتحادی۔ عام طور پہ سلسلوں میں جو توجہ دی جاتی ہے وہ توجہ انعکاسی ہے۔ توجہ انعکاسی اس طرح ہے کہ آپ اپنا دل کا شیشہ کسی کے سامنے کریں تو اس کے دل میں جو تصورات ہیں وہ آپ کے دل میں منعکس ہو جاتے ہیں۔ مرشد توجہ دیتے ہیں، مرید کے دل میں وہ عکس پڑ جاتا ہے۔ توجہ انعکاسی بڑی آسان ہے، لیکن توجہ اتحادی یہ بڑی مشکل ہے۔ مشکل کس طرح ہے کہ جو انوارات مرشد کے دل پہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں وہ منتقل کرتا ہے مرید کے دل کی طرف، اور اگر مرید کا دل اسے برداشت نہ کر سکے تو مجذوب بننے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے۔ جو انوارات مرشد کے وجود پہ برس رہے ہوتے ہیں، اس کی روح پہ نازل ہو رہے ہوتے ہیں، وہ مرید کی طرف منتقل کرتا ہے اپنی توجہ کے ساتھ۔ خواجہ صاحب نے فرمایا میں توجہ اتحادی دے سکتا ہوں، لیکن تو توجہ اتحادی برداشت نہیں کر سکے گا۔ اندیشہ ہے کہ تو مجذوب ہو جائے، اور یہ بھی اندیشہ ہے کہ تجھے موت آ جائے۔ اس نان بھائی نے مسکرا کے کہا حضور مرنا تو ویسے بھی ایک دن ہے ہی، اگر آپ کی توجہ کے بغیر مجھے موت آئے تو میں نان بائی کی حیثیت میں ہی مروں گا، لیکن اگر آپ کی توجہ لے کے دنیا سے گیا تو پھر میں باقی بلا بن کے مروں گا، پھر میں باقی بلا بن کے دنیا سے جاؤں گا۔ آپ مجھے توجہ اتحادی عطا فرمائے۔ خواجہ صاحب نے کچھ دیر اسے اپنے سامنے بٹھایا ہے، توجہ اتحادی عطا فرمائی ہے۔ نماز کا وقت ہو گیا، حجرے سے باہر نکلے ہیں، حجرے سے دو وجود باہر نکل رہے ہیں۔ دنیا حیران ہے خواجہ باقی باللہ کون ہے اور نان بائی کون ہے۔ ایسا رنگ چڑھا دیا ہے کہ لوگ دیکھتے ہیں اب ان میں خواجہ باقی باللہ کون ہے، نان بائی کو دیکھتے ہیں تو خواجہ باقی باللہ نظر آتے ہیں۔ بس فرق یہ تھا کہ خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہیں وہ ہوش میں تھے، اور نان بائی جو ہے وہ مجذوبیت کی کیفیت میں تھا۔ یہ رنگ کس نے چڑھایا؟ ایک اللہ کے ولی نے، اور جس کو چڑھایا ہے اس نے کیا کیا تھا؟ مہمانوں کو روٹی کھلائی ہے۔ ایک وقت مہمانوں کو روٹی کھلائی ہے تو مرشد اتنے خوش ہوئے ہیں، اپنا رنگ چڑھا دیا ہے۔ تو جس نے گھر کا سارا مال ہی اٹھا کے اپنے مرشد کے قدموں میں پیش کر دیا۔ اگر خواجہ باقی باللہ اس قدر نواز سکتے ہیں کہ نان بھائی پہ ولایت کا اعلیٰ رنگ چڑھا دیتے ہیں تو میرے آقا کریم نے صدیق اکبر پہ کیسا رنگ چڑھایا ہوگا؟ صدیق اکبر نے تو جس دن کلمہ پڑھا ہے سارا مال حضور کے قدموں میں پیش کر دیا ہے۔ جب شب ہجرت آئی ہے سارا مال لے کے حضور کے ساتھ سفر پہ چلے گئے ہیں۔ غزوہ تبوک کے موقع پر گھر میں ایک سوئی بھی نہیں رہنے دی، اپنے تن سے لباس اتار کے وہ بھی سامان میں رکھ دیا ہے، ٹاٹ کا بوریا لپیٹ کے رسول اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ خواجہ باقی باللہ اتنے شفیق ہیں کہ کوئی ایک وقت کا کھانا ان کے مریدین کو کھلا دے وہ خوش ہو کے نواز دیتے ہیں۔ صدیق اکبر کو اللہ کے رسول نے کتنا نوازا ہوگا۔ خود غرضی کے اس دور میں دنیا کیا سمجھے؟ صدیق کی سستی کا نام ہے۔ خود غرضی
اور مفاد پرستی کے اس دور میں ایثار کے اس مجسمے کو کوئی کیسے سمجھ سکتا ہے؟ صدیق اکبر ایثار کا پیکر ہیں، اسلام کی خاطر گھر لٹانے والی ہستی کا نام ابو بکر صدیق۔